السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ سندھ ضلع خیرپور اور ضلع خیرپور کی تحصیل پیر جگوٹ اور تھانہ برادری جتوئی کی حدود میں واقع کچے کا نواحی علاقہ، جسے ہیبت خان کنگری کہا جاتا ہے، اس کے رہائشی اس کا رہائشی محنت گل بیگ، یہ 17 اگست 2024 بروز ہفتہ یہ لوگ ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے تھے کہ رات کا انہوں نے کھانا کھایا۔ رات کھانے کے بعد آپ کو اکثر پتہ ہوگا کہ گاؤں میں یا نواحی علاقہ میں ایریاز میں رات کا جو کھانا ہے وہ شام کی اذان کے وقت کھا لیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لیٹ ہو عشاء کی اذان تک اینڈ ہوتا ہے اس کا۔ اکا دکا کوئی رہ جائے تو وہ جس وقت مرضی کھا لے، لیکن گاؤں کی روٹین جو ہوتی ہے وہ شام سے عشاء کے درمیان تک کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ اس محنت گل بیگ کی فیملی نے رات کا کھانا شام کی اذان کے وقت کھایا اور اس کے بعد سونے سے پہلے انہوں نے دودھ پیا۔ جب یہ صبح کو اٹھے تو محنت گل بیگ، اس کی اہلیہ، 5 بیٹیاں 3 بیٹے، اس کا بھائی، 2 بھتیجے، 2 بھتیجوں میں سے ایک محنت گل کا داماد تھا۔ ان ساروں کی حالت غیر ہوئی۔ جب ان ساروں کی حالت غیر ہوئی تو ان کو پھر طبی امداد کے لیے خیرپور سکھر کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا علاج کے لیے۔ جب وہاں پہ ان لوگوں کو لے کے جایا گیا تو سب سے پہلے 2 بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے تھے، ہاسپٹل کے عملہ نے ان کی ڈیتھ ڈکلیئر کر دی کہ یہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں۔ ان دونوں بچوں کو لے کر جب لوگ گاؤں واپس آئے تو ظاہر ہے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے، کفن دفن کا انتظام کیا اور ابھی لے کے جانے ہی لگے تھے دفنانے کے لیے کہ ایک اور فون آ گیا کہ 6 لوگ مزید جو ہے فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 لوگ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 5 اور لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے دوران علاج۔ یہ ٹوٹل 13 لوگ بنتے ہیں۔ ان کو پھر جن میں محنت گل بیگ، اس کی بیگم، جن کے نام یہ ہیں 20 سالہ منظور، 19 سالہ دلبر، 18 سالہ دلدار، 18 سالہ فہمیدہ، 10 سالہ گنج بی بی، 8 سالہ سونیا، 6 سالہ ہجانو اور 31 سالہ اصغر، یہ کزن ہے۔ اس کے بعد مریم، حجانی بی بی، منظور اور محمد بخش، منظور اور یہ جو 20 سالہ منظور ہے، یہ گل بیگ کے جو محنت گل بیگ ہے، ایک اس کا بھائی ہے اور 2 اس کے بھتیجے ہیں۔ 2 بھتیجوں میں سے ایک داماد ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ سندھ میں پیش آیا، ہر طرف اس کی آہو پکار ہونے لگی، گاؤں میں سوگ سا سما ہو گیا۔ جتنی
حکومت سندھ قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، سب حرکت میں آ گئے۔ ان لوگوں نے کمشنر سکھر، ڈپٹی کمشنر خیرپور اور پولیس نے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا۔ پولیس نے خفیہ طریقے سے 2 دفیان کی یا مقتولین کی پوسٹ مارٹم کروایا، جس میں سے ان کے منہ، کانوں کے اور جسم کے دیگر اعضاء کے نمونے لیے گئے۔ اس کے بعد یہ سول ہاسپٹل 10-15 روز پہلے یہ رپورٹ آ گئی تھی۔ سول ہاسپٹل انتظامیہ اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا اور رپورٹ میں بھی یہ ہوا کہ تمام ہلاک ہونے والوں کو زہر دیا گیا، وہ بھی کھانے میں۔ پولیس نے سر پکڑ کے بیٹھ کی کہ یہ کیا ہو گیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید انکوائری شروع کر دی، خفیہ انکوائری جو کہتے ہیں، ٹیکٹس جو ان کی ہوتے ہیں۔ ان کی نگرانی کر رہے تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے جناب ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمیع اللہ سومرو صاحب۔ تو پولیس آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ جو محنت گل بیگ ہے، اس کی ایک بیٹی جو سب سے بڑی ہے وہ ہلاک نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کے سن کے پولیس نے سر جوڑ لیے۔ ان کو جس کا نام شائستہ ہے، شائستہ بروہی، یہ محنت گل کی بڑی بیٹی ہے۔ اس کو پولیس نے پھر گرفتار کیا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ دوران حراست پھر اس نے زہر دینے کا انکشاف کیا، اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا۔ اس نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی۔ پھر پولیس نے جب اس نے دوران تفتیش اپنا جرم قبول کر لیا تو پھر اس نے طریقہ کار بتایا کہ یہ اور اس کا چچا زاد امیر بخش بروہی، شائستہ بروہی اور امیر بخش بروہی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھی اور آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ مرنے والا، قتل ہونے والا ملزمہ کا باپ محنت گل بیگ اور اس کا خاندان اس شادی پہ رضامند نہ تھا۔ ان لوگوں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی اور ارادہ بنایا کہ جو شائستہ کا خاندان ہے ان سب کو زہر دے دیا جائے۔ ملزمہ نے اعتراف کیا کہ مجھے زہر جو ہے نا میر بخش بروہی، جو اس کا چاہنے والا، جس سے وہ محبت کرتی تھی ہے، اس کا چچا زاد، اس نے لا کر دیا، جبکہ شائستہ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ وہ آٹا گوندنے کے دوران اس نے اس آٹا میں ڈال دیا تھا۔ اس میں ہلاک ہونے والوں میں امیر بخش بروہی کا والد اور 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ حالانکہ اس نے اپنے پولیس کے سامنے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے والد اور بھائیوں کو منع بھی کیا تھا کہ وہ چچا کے گھر سے کھانا نہ کھائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔
انہوں نے اس بات پہ عمل نہیں کیا۔ اب شائستہ بروہی نے اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا اور اس میں بھی یہ اعتراف کیا کہ وہ محبت کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا والد نہیں مان رہا تھا، جس سے تنگ آ کر انہوں نے پلان بنایا ان کو مارنے کا۔ اور پلان کے تحت امیر بخش بروہی نے زہر لا کے دیا شائستہ کو، اپنی محبوبہ کو، جس نے آٹا گوندنے کے دوران اس زہر کو آٹے میں ملایا اور اس کی روٹیاں بنائی۔ روٹیاں بنانے کے بعد اس بیچارے بدقسمت خاندان نے وہ روٹیاں کھائی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے کئی سرائیاں نکلنا شروع ہو گئی۔ بہت پہلے میڈیا پہ بات پھیلی کہ یہ دودھ پینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک نمبر 2، چھپکلی کھانے میں گر گئی، سالن میں گر گئی، وہ چھپکلی والا سالن جو نا ان سب نے استعمال کیا، اس سے ان کی موت واقع ہوگی۔ اس کے بعد فوڈ پوائزننگ کا بھی چلتا رہا، لیکن حتمی جو بات تھی وہ تب فائنل ہونی تھی جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی۔ تو پوسٹ مارٹم جب رپورٹ آئی تو اس میں انکشاف کیا گیا کہ ان کو کھانے میں، تمام افراد کو کھانے میں زہر ملا کھانا کھلایا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ تو ظاہر ہے سب لوگ ایک ہی خاندان کے ہلاک ہو چکے تھے۔ تو پھر ایک ہی بیٹی بچتی تھی، اس سے پھر انہوں نے پولیس نے تفتیش کیا تو اس نے پھر اپنا اعتراف جرم کر لیا۔ اب 13 یہ لوگ قتل ہیں، 13 لوگ قتل ہیں، نہ تو شادی ہو سکی، دونوں یہ گرفتار ہیں۔ ظاہر ہے قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ نہ یہ لوگ آپس میں شادی کر سکے اور نہ ہی خاندان والوں کو بچا سکے۔ لڑکی نے خاندان بھی کھو دیا اور شادی بھی نہ ہو سکی۔ اب جیل میں سلاخوں کے پیچھے نہ جانے کتنی دیر تک اس کو رہنا پڑے، ہو سکتا ہے باہر بھی نہ آئے۔ 13 قتل ہیں، ہو سکتا ہے باہر بھی نہ آئے، ساری عمر جیل میں نکلتی سڑتی رہے۔ لوگوں نے تانے دے دے کر اسے مار دینا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم اس نے کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے ان بدقسمت مرنے والوں پہ۔ تو اس کی عقل پہ، اس کی سوچ پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے۔ خدارا اس طرح کی سوچ، نیگیٹو سوچ، یہ جو نہیں ہونا وہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت کا جوڑا بنا دیا ہوا ہے آسمانوں پہ، اور پایا تکمیل بے شک زمین پہ اس نے ہونا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ آمین کریں۔ اس طرح جانیں ضائع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو آسانی سے مل جائے وہ اللہ کی رضا سمجھنی چاہیے، اور جس کے لیے مشکلات ہوں اسے بھی اللہ کی رضا سمجھنی چاہیے، نہ کہ اللہ کے قانون کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور بعد میں اس جیسا حال ہو۔ بہت سارا کھو دیا اس شائستہ نے اور پایا کچھ بھی نہیں۔ ساری عمر کے لیے پچھتاوا، آنکھوں میں آنسو، کچھ دنیا میں آئی نہ کچھ پایا نہ کچھ کھویا، خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔